سچی بات کر یار اور طریقے تھوڑے جدو مالک ویسی روٹی رجا کے کتے نو پاندے اس کتے نو ضروری کاندے جو منہ مارن کیا بات اب تو نہ رو کہے گا نہیں کہ عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں سانو تو پہلے ہی مالک جناب چوپڑیاں روٹیاں پاندے ساڑی تو طبیعت ویسی ہی بدلی ہوئی اندر بھی سانو دودھ پہنچ جانا سی کیوں شاید کیا بات اس واسطے کو گلا نہیں کرنا رہی جی تھی ساڑے خلاف کر دیو میدان حاضر ہے اتنے تو موبائلوں کا دور ہے لوگ گل کرن تے پتہ نہیں کی کوئی ٹپ ہو جاتی دسو جی اسی جی پیسے لے ہوندے تے اج تک ساڈے چھڈنا سی انہاں ساری دنیا ساڈیاں پھر ایویں ایڈیاں بند کر دین منڈا میری تقریر لاندے نہیں پورے دنیا تے میری ایڈیاں بند کیتی آ رہے ہیں وچ کوئی گل تے ضرور ہے نا یا رسول اللہ توجہ کیوں پیڑاں اور تے پھکیاں اور پیڑا اور تے پھکیاں اور اے کیڑے میں کیڑی برائی پھیلانا اب میری تقریر سن کے تے بڈھے جوان کہندے ہٹو جی مولانا کدھر ہے سمندر اسی گھوڑے پا دینا دیتے بعد جو کیسر و کسرت خزانے نہیں ثابت ہوندے کیا بات اسلام تے غیرت والا دین سانو پھر اسلام میں جڑا معروم کر چھڈیا انہاں رب نہ کدی سودے کیتے ہی نہیں ہاں اے بینکاں نال سودے کر دین اتنے فیصد سود لینا ہے تے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ پھر کئی گنا اس کو دیتا لیکن انہوں بینکاں تے یقین ہے اس مالک دے فرمان تے یقین کوئی حضور نے فرمایا ترے چیزاں اصل اسلام وچوں فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا سی گناہ دی وجہ تو میرا امتی کوئی بھی انہوں کافر نہیں کہہ سکتا اللہ گناہ دی وجہ جتنا مرضی وڈا کوئی گناہ کرے حضور نے فرمایا گناہ دی گل کر رہے ہیں گستاخی رسول دی بات نہیں کر رہے وہ مسئلہ ہی ہو رہے گناہ جتنا وڈا کوئی کرے جتنا وڈا کوئی گناہ کرے لوگ تڑپ اٹھن توبہ توبہ حضور نے فرمایا گناہ کی وجہ سے کوئی میرا امت کا مفتی اس کو کافر قرار نہیں دے سکتا اللہ ولا تخرجہ من الاسلام بعمل جتنا بھڑا کام کرے اس بھڑے کام دی وجہ تو حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی اس کو اسلام سے نہیں خارج کر سکتا اور اگلی بات والجہاد مادن مذ باسن اللہ تعالی حتی ان یقاتل آخر هذه الامت الدجال لا یبتلہ جور جائر ولا عدل عادل حضور نے دوسری گل فرمائی اصل ایمان ہے فرمایا جب سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے جہاد کو فرض قرار دیا اور فرمایا میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا اللہ جہاد کرے گا دجال سے جی اور حضور نے فرمایا کسی ظالم کا ظلم جی میں ظلم تے اترے ہوئے کہ جو یہاں جہاد سے جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہے اور نہ غدار ہے نا جی اور جو کشمیریوں کا دشمن ہے اور پاکستان کا غدار ہے حضور نے فرمایا کسی ظالم دا ظلم لا یبتلو جور و جائرن حضور نے فرمایا کسی بھی ظالم کا ظلم وہ عمران ہوئے مشرف ہوئے اور جیڑا مرضی قیامت تک بے نظیر ہوئے نواز ہوئے کوئی ہوئے چمچا ہوئے کڑچا ہوئے حضور نے فرمایا وڈا تو وڈا ظالم آ جائے میں جیڑا جہاد چھڑ کے جا رہا ہے انہوں ختم نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا جیڑا دل خیال بھی کدی نہیں آیا جنہوں جہاد دا حضور نے فرمایا تو منافقت دی موت مریا حضور نے اپنے بارے جوڑا فرمایا ہو میں تو شاہ جی صرف پڑھ سکنا ترجمہ نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں میدان جنگ میں پھر میں دنیا میں دوبارہ آ جاؤں پھر میں اللہ کی راہ میں پھر دنیا سے تشریف لے جاؤں پھر میں دوبارہ آ جاؤں تیسری بات حضور نے اپنے بارے گل فرمائی تو ہاڑیاں ٹنگا کیوں کم دیاں اللہ کیڑیاں گلاں کیڑے اسلام تسی بیان کرنے ہو پوری قوم نو بہت دل بنا کے رکھ دیتا اور نہیں جی حضرت صاحب امن کی بات کرو